بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں 26 امینڈمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چینج ہو سکتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور 26 امینڈمنٹ کے اندر چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، کچھ کلازز چینج ہو سکتے ہیں، یا دیر از اے نیڈ فار دا 27th امینڈمنٹ، اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک جماعت یہاں پہ بنی تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اس جماعت کو، اور اس میں بھی ایک اس لیے انیشیٹ ہوئی تھی وہ جماعت کہ جناب شاید الیکشن سے پہلے شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جناب شاید کوئی ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو فل کر دیا جا سکتا ہے ایک جماعت سے، اور جماعت جو ہے وہ اس کو ویکیوم کو فل کر سکتی ہے۔ لیکن جب ووٹ پڑے تو وہ سارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے، اور وہ ویکیوم والی جو بات تھی جو ذہنوں میں تھی وہ نہیں رہی۔ اب یہ کہا جائے کہ ویکیوم تھا اور نئے جماعت کی ضرورت ہے، وہ بھی بات ختم ہوگی۔ اب ڈیلیوری کی بات آ جاتی ہے۔ موجودہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان یا جماعتیں موجود ہیں، ان پہ کوسچن مارکس ضرور اٹھتے ہیں، اور یہاں پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بڑے اوپنلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے وہ لوگ جناب یہاں پہ اپنا کام چلا رہے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی، اس کے بعد جناب پھر اب بھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، ماسز کی بات کی جائے، عوام کی بات کی جائے، تو وہاں پہ سیریس ایشوز ہیں، ان کو جناب یہاں پہ ان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور یہاں تک بھی بات ہوتی ہے کہ جو مڈل کلاس ہوا کرتی تھی وہ ایبولش ہو گئی ہے، یا تو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں یا پھر یہاں پہ جناب غربت ہے۔ ان سب چیزوں پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دا سولوشن، کیونکہ ہم کرٹیسائز تو کر لیتے ہیں، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ہم، لیکن سولوشن کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا کوئی سولوشن ہے بھی یا نہیں ہے، یا اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ ہیں ان کا اعتبار جو ہے گریجولی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس نظام سے۔ اگر یہ نظام کے اندر اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر لے کے آیا جائے تو اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ کنٹینیوٹی ہو یہاں پہ چیزوں کی تو پھر کوئی یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ واٹ از دا سولوشن ٹو آل دوز تھنگس؟ ان سب پہ ہم ڈسکشن ضرور کرنا چاہیں گے۔ آج محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے۔ زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ زبیر صاحب مجھے ایک چیز سمجھنا ہے کہ یہ بار بار بات ہوتی ہے، بڑی اب تو پرانی بات ہو گئی ہے کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر اب جناب کچھ شکیں جو ہیں اس میں ایڈ کر لی جائیں، کچھ چیزیں نکال لی جائیں تو پھر بہتری کی طرف ساری چیزیں جا سکتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی 27ویں ترمیم آ جائے پھر بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر اگر کوئی کنٹینیوٹی ہو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کوریڈورز آف پاور میں، ان کی کنٹینیوٹی اگر ہو تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایکسپلوریشن پالیسی کو اسٹیٹک ہونی چاہیے تاکہ کسی کی حکومت آئے کسی کی جائے، لوگ جو ہیں وہ جناب انویسٹر جو ہے وہ اس کو پتہ ہو کہ جناب یہاں پہ 10-20 سال کے لیے ایک پالیسی ہے وچ از گوئنگ ٹو اسٹے اوور ہیئر، جو مرضی یہاں پہ آئے جو مرضی جائے۔ یہ چیزیں کافی ہیں یا دیر از اندر سولوشن ٹو آل دیز تھنگز؟ پہلی بات تو یہ میری نظر میں 26ویں امینڈمنٹ کو ہی رول بیک کرنا چاہیے۔ 26ویں امینڈمنٹ کا کوئی سینس نہیں تھا۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، رانا مبشر صاحب دیکھیں، میرے حساب سے جس کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہوتی ہے نا، اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ تبدیلیاں کرے اس میں قانون سازی میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ ون پارٹی سسٹم ہو جس طرح چین میں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت چلیں گے، یا ایجپٹ ہے اس میں ایک سسٹم ہے، یا دوسری جس طرح کنگڈمز ہیں۔ لیکن اگر آپ فساد دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں یا پارلیمنٹ ہے جو کہ آئین کے حساب سے سوورن ہے، جس میں فیصلہ سازی کا اختیار ہے کابینہ کو جو اس پارلیمنٹ کے نتیجے میں بنتی ہے، اور پھر ریالٹی جو ہے وہ بالکل مختلف ہو
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں چلے گا. یا تو آپ ایک ایکسٹریم کی طرف جانا ہے تو پھر پورا جائیں, یا دوسری ایکسٹریم صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے اس کے حساب سے, یا لیٹ می پٹ اٹ ان اے مور کلیئر ورڈز, جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تھنکنگ تھی کہ پاکستان کس قسم کا نظام حکومت ہوگا, بڑا کلیئر تھا آن دا لائنز آف برٹش پارلیمنٹری سسٹم, جس میں لوگوں کی خود مختاری ہوگی, جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان ول بی گورنڈ تھرو اے چوزن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان, یہ ہمارا آئین کہتا ہے. تو اگر آپ چوزن ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں گے تو پھر آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں. 7th امینڈمنٹ کی تھی ضیاء الحق نے, اس کے بعد اگلی حکومت آئی تو 8th امینڈمنٹ سے ریورس کی. مشرف نے 17th امینڈمنٹ کی تھی, اس کو ریورس کیا 18th امینڈمنٹ سے. ایوب خان اپنا آئین لے کے آئے تھے, اس کو تو خیر یحییٰ خان نے ہی ختم کر دیا تھا آتے ہی, ود ان 2 منٹس آف ایوب خان گوئنگ. تو یہ چیزیں آپ چیزیں وہ کرتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہو. ایک پارٹی آئے حکومت میں, دوسری پارٹی آئے, وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. کنٹینیوٹی از ناٹ بیکاز آف پرسنل اور انڈیویجولز اور اے سرٹن پولیٹیکل پارٹی اور اے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایوب خان کے زمانے میں کنٹینیوٹی دیکھیں نا, 10 سال وہ رہے تھے, ضیاء الحق 11 سال رہے تھے, مشرف صاحب 9 سال رہے تھے. تو اس سے کیا پاکستان کو آج واپس مڑ کے دیکھیں, کیا پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا تھا. پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اس وقت؟ یہ تمام جو کنٹریز جن کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت آگے, اور تھے ہم آگے آج سے 30 35 40 سال پہلے, ملائیشیا کو لے لیں, میں ویسٹرن یورپ یا جاپان یا ساؤتھ کوریا کی نہیں بات کر رہا, میں انڈونیشیا, ملائیشیا, کمبوڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش, انڈیا, کہاں ہیں ہم؟ کوئی ایک پیراہے پر دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں, کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے دیکھ لیں, کسی بھی, یا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے دیکھ لیں, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اگر کنٹینیوٹی واز ہیلپ فل فار پاکستان تو کنٹینیوٹی جو پھر مشرف صاحب تو ابھی گئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے, تو ہمارا تو بڑا زبردست, جیسے ہی گئے 2008 میں, 2008 کے اینڈ دیکھ لیں کہ پاکستان کا حشر نشر کیا تھا اکانومی کا. کیونکہ جب آپ نظام حکومت ایسا بنائیں گے نا جس کی تبدیلی کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی کہ جی تبدیل کیسے ہوئیں گے, مشرف صاحب بیٹھے ہیں, ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا ضیاء الحق صاحب بیٹھے, جب تو پھر امپلوژن ہوگا. وہ تو ہوگا, چاہے 4 سال کے بعد ہو, 6 سال کے بعد ہو, یا 10 سال, امپلوژن ہوگا اینڈ دی انٹائر سسٹم فالز ڈاؤن. وی ہیو سین دیٹ ریپیٹڈ. لیکن اس میں پھر سارا کچھ ریورس کرنے لگ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد سارا سسٹم جو ہے اس کو ریورس کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن جتنا عرصہ یہ لوگ رہتے ہیں, جیسے شروع کے 3 سال اگر مشرف کے دیکھ لیں آپ, یا فار دیٹ میٹر ایوب خان کے بھی کوئی دور میں جو باتیں, کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو کہ ٹھیک تھی, وچ ور گڈ فار دا کنٹری. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ پولیٹیشنز کے کنسنسز نہیں ہوتے, پولیٹیشنز کنسنسز نہیں کر سکتے, یا فار دیٹ میٹر اتنے ڈیئرنگ سٹیپس نہیں لے سکتے, تو وہ اس میں پھر جا کے کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے مشرف کی بات کر لیں, ہم شروع کے 3 سال کی بات کر لیں, تو اس میں کچھ ڈیسیژنز ایسے لیے تھے, یا اکانومی ملک کی جو تھی بالکل ٹھیک تھی. اس کے بعد جو ہوا دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اور اسی طرح ایوب خان کی بات کر لیں ہم, تو ایوب خان جو تھے ان کی بھی دور جو تھا اس میں میجورٹی جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک تھی. لیکن وہ اب بعد کی بات جو ہے, ونس دیٹ پرسن از ناٹ ان دا آفس, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جتنا عرصہ وہ رہتا ہے بندہ آفس میں, اس وقت تک تو حالات نہیں. لیکن اس میں ایک وضاحت کر دوں, ایک وضاحت کر دوں. لیکن اب پاکستان جو ہے, ایک پاکستان کی مختلف اکائییں ہیں, پاکستان کی مختلف نیشنلٹیز ہیں. اٹس ناٹ لائک ایران, اٹس ناٹ لائک چائنا. سو جب آپ ایوب خان حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے بڑے زبردست اکانومی ہماری گرو کی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس کو ڈینائی کرنا تو میرا خیال ہے ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایوب خان جب حکومت کر رہے تھے تو ملٹری کی ظاہر حکومت تھی, اینڈ ملٹری لارجلی بلانگ ٹو پنجاب, اور ایسٹ پاکستانیز جو بنگالی ہمارے بھائی تھے وہ ایک میجورٹی میں تھے, وہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہی نہیں تھے. تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہ اس سے کس طرح سے جنم لیا تھا اس سیپریٹسٹ موومنٹ, کہ جی ہم اس پاکستان میں شامل ہیں یا نہیں ہیں.
تو جب آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے، دیٹ از وائی پاکستان میں ڈیموکریسی کی امپورٹنس ہے، دیٹ از وائی انڈیا میں ڈیموکریسی کی امپورٹنس ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیموکریسی کی اہمیت ہے. اگر ڈیموکریسی کو آپ ہٹا دیں گے تو آپ ایک سینٹرل اس سے رول نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپ کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی جو محرومیہ جس کو آپ کہتے ہیں، جس طرح بلوچستان ہے، ابھی بلوچستان میں کس قسم کا ماحول ہے، کے پی میں کس قسم کا ماحول ہے، سندھ میں ابھی کینال کا ایشو ہوا تھا تھوڑے عرصے پہلے، آپ کو پتہ ہے پورا سندھ ریوالٹ کر گیا تھا، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، بیکاز پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی کہ ساری سندھی نیشنلسٹ پارٹیز. سو یہ جو رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہوتی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے. اینڈ دیٹ کین اونلی کم اف یو ہیو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. چلیں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دین اگین جو لوگ سروائیو کرتے ہیں، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے سروائیو کر گئی، ابھی جو حکومت چل رہی ہے وہ بھی سروائیو کر رہی ہے، ڈیسیژنز بھی لیے جا رہے ہیں. تو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں ہم اس کو، میں لیجیٹیمیسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح حکومت چل رہی ہے اس وقت بھی چل رہی ہے، 16 مہینے پہلے بھی چلتی رہی، تو وہ تو چلتی رہی. اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میں پی ٹی آئی کی حکومت کا اس لیے اگزامپل دینا چاہوں گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ٹھیک ہے، ان کا پہلی دفعہ پی ٹی آئی والے آئے تھے حکومت میں، ان کو ایج دینا چاہیے. اس میں جناب ان کو ان کے جو ٹیم تھی، جو کہا جاتا تھا اوور پلے کر گئے اس کو کہ جناب ٹیم بہت اچھی ہے، ہوگی تو اس سے ہم جناب چیزیں پل کر لیں گے، یہ آل دو اسٹف. لیکن وہ بھی نہیں ہوا ایز سچ. جب گئے ہیں پی ٹی آئی والے تو اس وقت تو ان کی حکومت کا گراف میرے خیال میں 7% پہ تھا، 7 یا 9% پہ تھا. سو وہ اس وقت تو بالکل نوز ڈاؤن جا رہا تھا، کیونکہ اسی وجہ سے جا رہا تھا کہ وہاں پہ وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے تھے. لیکن ایج انہیں ضرور دیا جا سکتا ہے کہ جناب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن 15 اگر پچھلے کئی سالوں سے اگر ہم دیکھیں، 15 سال کہہ لیں، جتنے بھی کہہ لیں، پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں تو کے پی کے میں تو حکومت ہے نا پی ٹی آئی کی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہر ایک مطلب دیر آر سو مینی گروپس آؤٹ دیئر، اور اٹس ویری ہارڈ ٹو ابزارب کہ ہو از ٹاکنگ رائٹ، ہو شوڈ وی ٹیک سیریسلی. ایک یہ بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے ان کا لیڈر باہر آتا ہے، عمران خان باہر آتا ہے، تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرینٹ بال گیم. ہو سکتا ہے اس وقت ڈفرینٹ کچھ چیزیں ہو جائیں، لیکن آتا ہے یا نہیں آتا وہ بھی ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن ابھی جو ہے ایک یہاں پہ تو ایک ایشو بن گیا نا. آج سے دیکھیں 2 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، پی ٹی آئی کے بالکل جناب بہت پاورفل تھی. آج پی ٹی آئی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. سو آئندہ آنے والے سال میں 2 سال بعد ڈفرینٹ نہیں ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں، اس وقت دا ایشو از ناٹ کہ جی پی ٹی آئی کی جو 3.5 سال کی حکومت تھی اس کی پرفارمنس کیسی تھی. یہ بالکل ویسی سملر سچویشن ہے جیسے جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا بھٹو صاحب کے خلاف. میں بھی سمجھتا ہوں، اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو پرفارمنس تھی اپنے 5 سال میں بہت اچھی نہیں تھی، بڑی خراب تھی. بلکہ پولیٹیکل اپوزیشن کو جیسے انہوں نے ٹریٹ کیا، جیسے جوڈیشری کو ٹریٹ کیا، جیسے معیشت کو رن کیا. لیکن ایک دفعہ جب جنرل ضیاء الحق آگے تھے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پر ٹانگ دیا تھا، تو پھر ایشو یہ نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت کیسی تھی، ایشو یہ تھا کہ ضیاء الحق کو کیسے ہٹانا ہے. ضیاء الحق جائیں گے، اس کے بعد پاکستان کو جمہوریت میں واپس کیسے لے کے آنا ہے، جمہوری عمل میں کیسے واپس لے آنا ہے. اس وقت یہ ایشو تھا. اسی وجہ سے جو بھٹو صاحب کے بٹرسٹ اوپوننٹس تھے جب وہ حکومت میں تھے، لائک ایئر مارشل اظہر خان وغیرہ، نوابزادہ نصر اللہ خان، وہ سارے نصرت بھٹو کے پیچھے کھڑے ہو کے تھے آگے. کیونکہ ایشو یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو واپس جمہوری عمل میں لے کے آنا تھا. ایک دفعہ جمہوری عمل میں لے کے آ جائیں، ضیاء الحق سے فرصت حاصل کر لیں، پھر آپس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس طرح ابھی کی سچویشن ہے، ایک دفعہ پاکستان از سیٹ فار فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، پھر پی ٹی آئی جائے عوام کے پاس، اپنا پرفارمنس لے کے جائے، وہ 3.5 سال کا اپنی کمٹمنٹس لے کے جائے، مسلم لیگ نون اپنا لے کے جائے مینڈیٹ، اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں، اینڈ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ جی کون زیادہ اہل ہے پاکستان پر حکمرانی کرنے کا. لیکن اگر آج کی بات کریں، جو میرا اسیسمنٹ ہے، جو فیبری 2024 میں سچویشن تھی اس سے بھی زیادہ بدل چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف بائی آل اکاؤنٹس ریمینز دا موسٹ پاپولر اینڈ بائی فار
دا پاپولر پارٹی ان پاکستان اینڈ عمران خان. اب وہ جو آپ نے کہا کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز ہیں، بالکل ہیں، اور بڑی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے. لیکن دیکھیں سر، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیوار سے چن دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے بہت سے لیڈرز کو آپ نے پولیٹکس سے چھڑوا دی تھی، باقی جو بچے تھے ان کو جیلوں میں پھینک دیا، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایک نارمل فنکشننگ پولیٹیکل پارٹی ہوگی. نہیں ہو سکتا. اگر ہو تو حیران کن بات ہے، معجزہ ہوگا. یہ ایسی ہے کہ مڈ 1971 میں آپ عوامی لیگ والوں سے پوچھیں یار آپ کی کیا پارٹی ہے، آپ کی کوئی پالیسی کیا ہے، بھائی ان کو جو مار مار کے جو بیڑا غرق کر دیا تھا، یا جو پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اس کے بعد ہاؤ کین یو ایون ایکسپیکٹ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سٹینڈ کرے گی اور ایک بڑے ویل آئلڈ فنکشننگ پارٹی کے طور پر سامنے نظر آئے گی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا چلیں، میں ذرا تھوڑا سا دوسری طرف جانا چاہوں گا. میں ذرا یہ آپ نے ان پٹ بڑی اچھی دے دی، انالیسس دے دیا اپنا، لیکن میں اب ذرا تھوڑا سا بیک ڈراپ میں جانا چاہوں گا، پچھلی باتوں پہ جانا چاہوں گا، اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے. یو آر ویری کمفرٹیبل ود دا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. باجوہ صاحب جو تھے آخری لیگ میں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. آخری جو لیگ تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی، اس میں کچھ تعلقات خراب ہو گئے تھے. دے ور ناٹ دا سیم ایز دے یوز ٹو بی. اور آخری لیگ سے مراد میری آخری 6 مہینے سال میں ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. کیا یہ اس کا ریزن جو تھا بزدار تھا؟ کیونکہ بزدار کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جناب بزدار کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، اور کمٹمنٹ بھی ہو گئی تھی، اور عمران خان صاحب بھی مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی بزدار کو چینج کر دیتے ہیں، علیم خان کو بنا لیتے ہیں. لیکن سم تھنگ وینٹ رانگ، اور صبح ڈیسیژن چینج ہو گیا، اور عمران اسماعیل اور یہ اپنا سارے لوگ جا کے اس کو لے کے بھی آئے تھے علیم خان کو، لیکن وہ نہیں ہوا، دوسرے دن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. یہ ریزن تھا یا کوئی اور ریزنز تھے اس کے علاوہ بھی؟ جی ایک تو دیکھیں، میں بالکل کمفرٹیبل نہیں تھا جنرل باجوہ کے ساتھ. یہ اصل میں اس طرح سے ڈپکٹ ہوا کہ جی میں ان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے. میں ان کے ساتھ 2018 کے شروع میں جب وہ پناما کا کیس چل رہا تھا، میں گورنر تھا، وہ آرمی چیف تھے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی لیکن شاہد خاقان عباسی چیف تھے. اس کے بعد سے میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن تھی، اور بالکل مطلب ایک سٹینڈ سٹل تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی. میں اس کے بعد سے لے کے آج تک صرف وہ ان سے 2 ملاقاتیں کی تھیں، باوجود اس کے کہ میرے ان سے بہت پرانے مراسم تھے. لیکن ظاہر ہے پی ایم ایل این کی اور ان کا ایک تناؤ تھا، اور اس تناؤ کے تحت پی ایم ایل این واز ناٹ سپوز ٹو، اور اٹس لیڈرشپ واز ناٹ سپوز ٹو بی ویری فرینڈلی ود جنرل باجوہ. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے انویٹیشن بھی بھیجا تھا، میں نہیں گیا تھا. 2019 کی بات ہے، اس لیے نہیں گیا تھا کہ میرا اس وقت بھی پلی تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں میرا صحیح فیصلہ تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی جنرل باجوہ از پارٹی رسپانسبل، اور زیادہ رسپانسبلٹی ان کے اس پر آتی ہے فار دی اسٹیٹ آف افیئرس فار نواز شریف. اور نواز شریف اس وقت جیل میں تھے. میں نے کہا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہے تو پھر میں ان کے شادی پر ڈانس جا کے تو نہیں کر سکتا، یہ تو پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تھی جو نواز شریف کے اور مریم نواز کے کہنے پر ہوئی تھی، اینڈ دیٹ از وائی آئی وینٹ دیئر، تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا تھا. یہ 2020 اگست ستمبر کی بات ہے، اس وقت 2 سال ہو گئے تھے عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے، کہ آئی ریئلائزڈ بٹوین دا لائنز کہ وہ کافی خوش نہیں ہے پی ٹی آئی سے. اور اس میں بزدار ایک ظاہر سی بات ہے ایک بہت میجر ریزن بھی تھا کہ بزدار مطلب ریفلیکٹ کرتا تھا کہ جی باوجود اس کے کہ آر پی چیف چاہتے تھے کہ بزدار نہ ہوں چیف منسٹر، عمران خان انسسٹڈ کہ جی وہ ہوں گے. کیوں عمران خان چاہتے تھے وہ تو ظاہر ہے وہ عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک تمام پی ٹی آئی بھی آج محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا بزدار کو چیف منسٹر لگانا، اس کے بعد ان کو تمام اس عرصے میں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو رکھنا. محمود خان جو کہ ایک بعد میں تو خود بھی وہ لوٹا ہی نکلے، ان کو وہاں کے پی کا چیف منسٹر بنانا. اسی طرح سے اور جو ایشوز تھے.
سو وہ سلولی باجوہ صاحب محسوس کر رہے تھے کہ شاید ان کو پلان بی کی طرف بھی کام کرنا چاہیے. اینڈ پلان بی مینٹ کہ اگر عمران خان کے ساتھ حالات نہیں صحیح چلتے تو ان کو ڈمپ کر کے اور پھر پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو لایا جائے, جو انہوں نے ایونچولی کیا جنرل باجوہ نے. تو آئی تھنک اٹس انفارچونیٹ کہ یہ سارے اس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور اس کے بعد جو حالات ہوئے ظاہر ہے بگڑتے چلے گئے. اور عمران خان, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ عمران خان پاپولر ہو گئے, اٹس اباؤٹ کہ پاکستان نے سفر کیا. سو مطلب کہ آپ جب ملاقات کرنے گئے تھے, اور آپ جب باجوہ صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے, تو اس میں کیا بات آپ نے کی ان سے جا کے, کیا پوچھا ان سے, کیا بات ہوئی, اف یو وانٹ ٹو شیئر ود اس؟ دیکھیں میرا مدعا بڑا کلیئر تھا. میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں کیس واپس لے لیں, مریم نواز کا یا نواز شریف کا یا شہباز شریف کا, یہ کیا. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا, آئی واز ویری کلیئر, اینڈ دیٹ از وائی اٹ ٹک سو لانگ. میں ان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دینا چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے بیک گراؤنڈ کے تجربے کے حوالے سے کہ اس کو اس پرابلم سے, اس پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکالیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. میرا کہنا یہ تھا کہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی حکومت میں ہے, عمران خان پرائم منسٹر ہے, پی ایم ایل این اپوزیشن میں, ہمیں اور آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, دیٹ از آل پارٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. فوج بیچ میں سے ہٹ جائے, فوج کا کوئی رول نہیں ہے جو تھا. دس از اے ہسٹوریکل اپرچونٹی فار یو ٹو ٹیک دی انسٹیٹیوشن بیک ٹو دا بیرکس. اب وہ اس سے ظاہر ایگری نہیں کر رہے تھے, لیکن میں نے ان کو تجربے کے تحت یہ بتایا ہسٹری کے حساب سے کہ جی آپ نے دیکھیں 71 میں کیا ہوا تھا, یا 77 میں کیا ہوا تھا, یا ضیاء الحق کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا, یا مشرف کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا. سو اس سے زیادہ اچھا تجربہ یا ایک جو وہ کر سکتے تھے, جو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ, مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر کیسز آر ٹرمپڈ اپ پولیٹیکل کیسز. جیسے ہی وہ بیچ میں سے ہٹیں گے, سیڑھی ہٹے گی, دھڑام سے سارے کیسز بھی گر جائیں گے, اور ایٹ لیسٹ دا میجورٹی آف اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% کیسز سارے کے سارے غلط تھے, بٹ کافی سارے کیسز غلط تھے. جس طرح ابھی سب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کا کیس غلط بنایا تھا, یا یہ شاہد خاقان کا کیس غلط بنایا تھا, یا مفتاح اسماعیل کا کیس غلط بنایا تھا, اور بھی بہت سے, ایس این اقبال کا, خواجہ آصف کا. مطلب کوئی سینس ہی نہیں تھی ان سب کیسز کی, لیکن ان کو بنایا کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا کیا. اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ پولیٹیکل تناؤ کی وجہ سے پاکستان سفر کرتا تھا. اور پھر پی ایم ایل این نے تو اس سے زیادہ ہی ماشاءاللہ آ کے جو بدلے لینے شروع کیے. انہوں نے اگر کچھ تھوڑا کیا تھا تو انہوں نے اس کو 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز زیادہ لیول پر لے کے, جو جس طرح سے پولیٹیکل اپوزیشن کو جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تاریخ میں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. اچھا چلیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال کے بعد جب بنی تھی, اس کے 2 سال بعد ہی مسائل شروع ہو گئے تھے. باجوہ صاحب, میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ. رانا صاحب اگر آپ ایک سیکنڈ موقع دیں پلیز. جی, خواجہ آصف نے یہ آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں ان کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ سے نے جنوری 2019 میں یا اپریل 2019 میں کہا کہ آپ ابھی پنجاب لے لیں پی ایم ایل این, اور دسمبر تک آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں. تو اس کی کیا بنیاد تھی؟ ظاہر سی بات ہے گیمز کھیلی جا رہی تھیں جو نہیں کھیلی جانی چاہیے تھیں. جو بیک ڈور, یہ پیلس ان ٹریز آپ جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا چلیں, میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. جی میں تھوڑی سی ایک بریک لے لوں, ایک کمرشل بریک ہے, وہ لے کے واپس آتا ہوں. بریک کے ویلکم بیک. جی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں. زبیر صاحب, آپ کا اس وقت ایز آف ناؤ آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں, جانے والے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ آگے سے. سو کیا آپ کا سٹیٹس ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, سوال تو آپ کا بنتا ہے, لیکن میں اس وقت جو اگر کہیں آفیشلی میں ایسوسیٹڈ ہوں, یہ جو ایک لارجر اپوزیشن الائنس بنا ہے جس کے چیئرمین محمود اچکزئی ہیں, جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہیں,
جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے. مصطفیٰ کھوکر اس کے وائس چیئرمین ہیں. میں ان کا اکنامک اسپوکس پرسن ہوں, بٹ ان کا حصہ ہوں ان کی لیڈرشپ کا. اس میں ایک جو خاص طور پر جو ریزن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں یا ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک لارجر الائنس ہو جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں بشمول پی ٹی آئی کے, اور اس پلیٹ فارم سے ہم اپنی بیسکلی بات کریں, یا اس میں ہم ایک چیز جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ, اور ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. جو آپ نے شروع ابتدائی میں بھی کہا تھا کہ کیا طریقہ ہے, ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. محمود اچکزئی از اے ٹاورنگ پرسنالٹی. نواز شریف کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ پیریڈ گزارا ہے, اور نواز شریف جو مجھے جب تک پتا تھا کہ بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے محمود اچکزئی کی. تو پھر ان کا کانفیڈنس ہے, پی ٹی آئی کو بھی کانفیڈنس ہے ان کی لیڈرشپ میں, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو, اختر بینگل وغیرہ کو. پھر ایک وہ ایسے صوبے سے بلانگ کرتے ہیں جو ابھی بہت برے طریقے سے سفر کر رہا ہے اور جس کو واپس مین اسٹریم میں آنے کی ضرورت ہے. سو فار آل دوز ریزنس. اور لیکن میں بالکل ہم پی ٹی آئی کے جو تھنکنگ ہے یا ان کے جو ایشوز ہیں, ان کے جو کنسرنز ہیں, اس سے میں 100% متفق ہوں. اور عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے یا ان کے ورکرز کے حوالے سے جو بھی پچھلے 3 سال میں ہوا ہے, آئی تھنک میں اس میں شامل ہوں کنڈیم کرنے میں, اور شدید الفاظ میں کنڈیم کرنے کے. آج جس طرح علیمہ خان پر انڈے برسائے گئے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سیاست میں یہ کب سے ہو گیا کہ آپ نے فزیکلی ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا ہے اور پھر اپنی بات کو منوانا ہے یا ڈرانا ہے یا دھمکانا ہے. تو لیٹ پالیٹکس رن. ایک اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کو پالیٹکس کرنے کی اتنی آزادی ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے, اور پاکستان مسلم نواز کو کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہے کہ جی وہ ایک چودھری بن کے بیٹھیں کہ جی کون پالیٹکس کر سکتا ہے اور کون نہیں پالیٹکس کر سکتا. سو میرے سمپتیز اور میرے تھنکنگ از الائنڈ ود پی ٹی آئی. اوکے, چلیں فیر انف, کافی چیزیں آج آپ نے کلیئر کر دی ہمیں. تو اس کا آپ کے خیال میں مطلب ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی والے جیسے جن کے پاس چیئرمین شپس تھیں یا جہاں جہاں پہ کمیٹیاں تھیں وہاں پہ انہوں نے وہاں سے ایگزٹ کر لیا, سو آپ کے خیال میں انہیں اسمبلیوں سے بھی ایگزٹ کر لینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو, یا نہیں وہیں پہ رہنا چاہیے, یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, اس کے ساتھ ہی ایک سوال جڑا ہوا ہے, اس کو بھی ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا کیونکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. جب حکومت گئی تھی پی ٹی آئی کی, تو آپ کے خیال میں انہیں نیشنل اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا, وہاں سے میدان کھلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا, یا آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ؟ آئی تھنک یہ ایک بہت ایک ڈیفیکلٹ, اس وقت تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس وقت دیکھیں نا, آپ جتنا مرضی اس وقت پی ٹی ایم کو ایکیوز کرتے, اور آپ ظاہر ہے سیاسی مخالف تھے, آپ کو ایکیوز بھی کرنا چاہیے تھا. ایکیوز کرنے کا صرف ایک ریزن ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اور پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی یہ تو نہیں ڈینائی کر سکتی تھی نا کہ ہمارے آئین میں نہیں لکھا ہوا. آئین میں تو بالکل لکھا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ کار بھی ہے, سب کچھ ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور ووٹنگ ہوگی, کیا پروسیس ہوگا. لیکن جو طریقہ کار تھا اس پر پی ٹی آئی کا موقف وہ جو امریکہ کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہونا چاہیے تھا, جو تھا بھی. میرا خیال ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان نے بہت بھرپور اٹیکس بھی کیے تھے, لیکن ان کو اسمبلی اس وقت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. یہ ایک بہت امیچور بات تھی کہ آپ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے چلے جائیں. اور ہائنڈ سائڈ میں تو خیر اور بھی سمپل ہے کہنا کہ جی اس سے کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کو جو پاپولیرٹی ملی تو وہ اسی قسم کے فیصلوں کی وجہ سے پاپولیرٹی ملے, اس میں بھی ایک حقیقت ہے. سو اٹس اے ویری ٹف تھنگ ٹو ڈیسائڈ کہ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح پی ٹی ایم بنی تھی جب, تو اس وقت پی ٹی ایم جب بنی تھی تو مسلم لیگ چاہتی تھی کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. 2020 اگست ستمبر کی بات ہے جب پی ڈی ایم بنی تھی. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں استعفے دینے چاہیے. یہ نہیں تھا کہ کوئی پی ایم ایل این صحیح کہہ رہی تھی یا پیپلز پارٹی غلط کہہ رہی تھی. ایک اوپینین ہوتا ہے کہ زیادہ پریشر حکومت وقت پر کس طرح سے آئے گا,
ریزائن کر کے آئے گا یا اسمبلی میں بیٹھنے سے آئے گا. سو اس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہی فائنلی پریویل کیا اور اسمبلی سے ریزگنیشنز نہیں دی گئی تھیں. سو میرے خیال سے اس وقت جب نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے تو وہ ایک ظاہر آئیڈیا تو یہ تھا کہ آپ پریشر ڈالیں گے 125 سے 130 ممبرز اسمبلی کے نہیں ہوں گے تو اسمبلی کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ آگے سے اتنے ڈھیٹ تھے کہ ان کو کوئی فکر تھی نہیں لیجیٹیمیسی کی. انہوں نے 10 الیکشنز کروائے ٹوٹل اس 16 مہینے میں. آپ کو پتہ ہے 3-4 مہینے بعد اکتوبر 2022 میں الیکشن کرائے تھے جس میں سے 9 میں عمران خان کھڑے ہوئے تھے اور وہ سارے جیت گئے تھے. تو جب ایک دفعہ یہ رزلٹ دیکھ لیا تھا تو انہوں نے باقی الیکشن ہی نہیں کرائے, سیٹیں ہی نہیں پوری کی نیشنل اسمبلی کی. اینڈ نیشنل اسمبلی واز رننگ وداؤٹ دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. بتاؤ 130 سیٹیں خالی تھیں تو کیسے وہ اس کی لیجیٹیمیسی تو تھی ہی نہیں. اٹ ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ. ابھی زبیر صاحب ابھی جب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے 2 ڈیسیشنز جو ہیں, جی پلیز کمپلیٹ کریں آپ بات. میں جو پنجاب اسمبلی سے ریزائن کیا تھا, ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا یا کے پی ایس ایم, وہ بالکل صحیح تھا. وہ بہت زبردست پولیٹیکل موو تھا. اس کو بھی بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ اس کا دیکھیں نا. اب عمران خان نے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ان کے پاس رائٹ تھا انہوں نے وہ اس کے تحت کیا, ڈیزالو کر دیا. کانسٹیٹیوشن کے تحت, آئین کے تحت 90 دن میں الیکشنز کروانے تھے, 90 دن میں الیکشنز نہیں کروائے گئے. ایک سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی گئی اور ہر طرح سے اس کو روکا کیا ہے, انکلوڈنگ پاسنگ آف اے ریزولوشن ان دا نیشن. ابھی زبیر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نیشنل اسمبلی کو بھی چھوڑ دیں گے, تو یہ ڈیسیژن ہوگا نہیں ہوگا, یا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال پہ نہ کمیٹیز سے باہر آنا چاہیے تھا. اگین 2 رائے ہو سکتی ہیں, بٹ میرا خیال ہے, میری جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر آپ باہر آ جائیں گے تو واٹ ول یو گیٹ. کیا آپ میدان کھلا چھوڑ کے کر دیں گے کہ میدان کھلا چھوڑ کے اگر آ جائیں گے تو پھر وہ آپ پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں کر چکے ہیں, دوبارہ اس طرح کی غلطیاں اگر کرے گی پی ٹی آئی تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. زبیر صاحب وقت تھوڑا مختصر رہ گیا ہے. واٹ از دا وے فارورڈ؟ کوئی یہاں پہ کوئی آپ کو کس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم؟ کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس جو کہ ورکیبل ہو؟ یہ کہا جائے کہ جناب الیکشن کرا لو, وہ تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ہم تو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ورکیبل نہیں ہے. دیر از نو اسپیس فار عمران خان رائٹ ناؤ. اور جب تک یہ پریزنٹ رولنگ لیڈ رہے گا وہ کیوں عمران خان کے لیے اسپیس کریٹ کریں گے, کیوں عمران خان کو چھوڑیں گے؟ بٹ از دیٹ دا سولوشن آف پاکستان؟ نہیں ہے. ہم تو اپنی معصومیت میں ہی کہہ سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو آگے اگر لے کے جانا ہے, دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے. میں جو کہتا نا, ہم سب چاہتے ہیں, حکومت وقت بھی چاہتی ہے, تمام ادارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک پراسپیرٹی ہو. اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جنم لیتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. سو اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی, نہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور نہ ہی اکنامک پراسپیرٹی. زبیر صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, بٹ دا پوائنٹ از دیکھیں یہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ابھی آپ کو ملیٹریلی آپ نے یہاں پہ اپنا ایک مارکا مارا ہے ہندوستان کے ساتھ, اس کو آپ نے ملیٹریلی بیٹ کر دیا ہے. ڈپلومیٹکلی آپ نے بہت سی اچیومنٹس کر لی ہیں پاکستان نے یہاں پہ. اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی پرانی ایک بحث چل رہی ہوتی تھی کہ ہم بیلنسنگ ایکٹ کیسے کریں گے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا, وہ بھی آپ لوگوں نے کر لیا. سو دیر آر سو مینی تھنگز وچ آر ہیپننگ. میں اس کا کریڈٹ جو ہے کوئی حکومت کو نہیں دے رہا, میں اس کا کریڈٹ پنڈی کو دوں گا, لیکن دین اگین یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو اس ساری سینیریو میں اس کو کیسے اسپیس بنتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا اس وقت اسپیس نہیں بنتی عمران خان کی, اور کیوں انسٹیبل ہماری زبردست ملٹری وکٹری ہوئی, ہماری زبردست ملٹری وکٹری ہوئی, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, بیلنسنگ ایکٹ. بٹ پاکستان کا آئین تو نہیں بدلا, نہ وہ سسپینڈ ہوئے. آئین از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ نا, وہیں سے جنم لیتے ہیں کہ فیصلہ سازی کیسے ہوگی, وہیں سے جنم لیتا ہے کہ جی کون حکومت کرے گا, کون ڈلیوری کرے گا. یہ ایک جہاں ہم یہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی گریٹ ملٹری وکٹری, تو پھر آپ آئین کیا ختم ہو گیا؟ کیا آئین وہ سبجیکٹ
واز لمیٹڈ ٹو دا فیکٹ کہ اگر پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی تو پھر آئین کی نہیں بات کریں گے, پھر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی نہیں بات کریں. وہ اپنی جگہ ہے اور یہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. چلیں, مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تھنکنگ ہے آپ کی کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب جناب یہاں پہ پی ٹی آئی والے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اس سارے پروسیس میں. دس از واٹ یو سیئنگ. تو ان ون وے اور دی ادر دے آر پارٹیسپیٹنگ. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں, اینڈ اس اور کیسے مطلب آپ باقی تینوں میں کیوں نہ ہو, نہیں کریں نا جی. کسی نے مطلب اس میں کوئی ہنڈرنسز ہیں کوئی کو فیور تو نہیں کیا کہ ایک صوبے میں دے دیا تو بس ہی ٹھیک ہے, اب آپ بھول جائیں اپنے مسائل کو, اب آئیں. وہ عمران خان کو تو چھوڑے نا, باقی جو ان کے پولیٹیکل پھر ابھی آپ دیکھیں نا, آپ اپنی بات کو زبیر صاحب کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ ساری چیزیں ایوری تھنگ از گوئنگ لائک ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, اور اس میں آپ کے عمران خان کو چھوڑ دیں. سوچ اچھی ہے آپ کی, لیکن کیوں اسپیس دے گا کوئی, کیوں کوئی اسپیس دے گا؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ تو میں پہلے دن سے میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ بھی بحث ہوتی کہ یہ جو انتظار ہے نا ابھی 2 مہینے 4 مہینے, یہ نہیں ہونے والا. یہ ظاہر سی بات ہے عمران خان کے لیے کوئی اسپیس کریٹ نہیں کی جائے گی. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, بہت بہت شکریہ. آئی لیو دا ریسٹ ٹو دا ویورز جی. ویورز ڈیسائیڈ کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ اور کیا ہونا چاہیے. سجیشنز دے دیجیے گا ضرور, اور تاکہ اسی پہ آئندہ آنے والے شوز جو ہیں اس کو بلٹ اپ کیا جائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.